آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم کومے کی حالت میں ہیں تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم سجدے کی حالت میں ہیں، ہم جلسے کی حالت میں ہیں، ہر حال میں اللہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کر دیا، آدم کو پیدا کیا، آدم کی اولاد کو پیدا کیا، اور یہی پہ بات رکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اے انسان، اے آدم کی اولاد، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس مقام پر ہو، جس جگہ میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، سردی میں ہو، گرمی میں ہو، دکھ میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جس حال میں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کی معیت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں، لیکن تمہارا رب تمہارے ساتھ ہر حال میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم اس کے علاوہ اور کیا تکریم چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ تم اور کیسی عزت چاہتے ہو؟ بتاؤ، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر، کسی بھی دفتر کے اندر تمہاری ایسی تکریم، ایسی فضیلت دینے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ محمود اور ایاز کا مشہور قصہ ہے۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز خادم اور نوکر ہے۔ محمود نے خوشی کے عالم میں کہہ دیا کہ آج میں اپنے وزراء سے، اپنے مشیران سے، اپنے خواص سے خوش ہوں۔ آج کے دن جو شخص مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے کہہ دے، بول دے، مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزراء نے، مشیران نے، خواص نے مانگنا شروع کیا۔ کسی نے محل مانگا، کسی نے سرمایہ مانگا، کسی نے جائیداد مانگی، کسی نے زرعی زمین مانگی، کسی نے باغات مانگے، لیکن ایاز بیٹھا ہے۔ ایاز نے آخر میں بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ سارے وزراء ہنسنے لگے، کہا لگانے لگے کہ ایاز کتنا بیوقوف ہے، ہم نے کتنا کچھ لے لیا، کتنا کچھ مانگ لیا، لیکن ایاز نے کچھ نہیں مانگا، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا بیوقوفی کر دی اس نے؟ بادشاہ نے کہا بیوقوف تم ہو، ایاز نہیں۔ اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہت مل گئی، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو رب کا ساتھ مل گیا اس کو سب کا ساتھ مل گیا۔ تو اس لیے رمضان کریم میں سب نے رب کے ساتھ جوڑی ہے، سب نے رب کو پایا ہے، سب نے رب کی قربت کو حاصل کیا ہے۔ سخاوت کر کے، افطاریاں کروا کے، صدقے دے کر کیا کیا نیکیاں کی ہیں اور رب کے قریب ہوئے ہیں۔ اب شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور رب کے درمیان گیپ آ جائے۔ ہجرت کرنا ثواب ہے، دین کے لیے ہجرت کریں گے ثواب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جائیداد کے لیے ہجرت کرتے ہیں، روزگار کے لیے کرتے ہیں، عہدوں کے لیے کرتے ہیں، مناصب کے لیے کرتے ہیں، ڈالر کے لیے کرتے ہیں، دراہم کے لیے کرتے ہیں، دینار کو پانے کے لیے کرتے ہیں۔ کس کس مقصد کے لیے ہم اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کے لیے جو ہجرت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ جائے گناہوں کو اور خطاؤں کو، جو خطاؤں سے، گناہوں سے ہجرت کرے، وہ حقیقی مہاجر ہے۔ اور فرمایا جہاد کرنے والے کا اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر لڑنے والے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمہاجد والمجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ شیطان سے، ابلیس سے بچا جا سکتا ہے لیکن نفس امارہ سے نہیں بچا جا سکتا۔ نفس کی تقسیم فرمائی قرآن کے اندر، نفس مطمئنہ جو انبیاء کا نفس ہے، جو انبیاء کا نفس ہے، جو صحابہ کا نفس
نفس ہے، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، میرا اور آپ کا نفس۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تیسرا نفس، نفس امارہ، یہ کافروں کا نفس ہے، ہر وقت گناہ ہی گناہ، ہر وقت گناہ ہی گناہ، ملامت کبھی بھی نہیں۔ تو ہم نے اپنے نفس سے بچنا ہوگا، جو نفس ہمیں گناہوں کے لیے تیار کرتا ہے، اس نفس سے بچنا ہوگا۔ اور جب ہم خود بچتے ہیں گناہوں سے، ہم نے اپنے بھائی کو بھی بچانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم خود گناہ سے بچتے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہوگا۔ اگر ہم خود نماز کے لیے آتے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی نماز کے لیے لانا ہوگا۔ اگر ہم خود صدقہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی صدقے پر ابھارنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان کریم کے روزے رکھے اور رمضان کریم کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے میں گزارا۔ کیونکہ ہر نیکی کو 10 سے ضرب، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 30 کو ضرب دے دیں 10 سے تو 300 دن بنتے ہیں، 6 کو ضرب دے دیں 10 سے تو 60 دن بنتے ہیں، 360 دن پورا سال۔ جو 6 دن بھی روزے رکھے گا گویا کہ اس نے پورا سال روزوں کی حالت میں گزارا۔ نوافل روزوں کا اہتمام رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی رکھتے تھے، عرفہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔